السلام علیکم ناظرین، شاہد اسلم اپنے نئے ویک لاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کے ویلاگ میں جناب بڑی اہم معلومات آپ سے شیئر کرنی ہے، اور وہ معلومات ہوں گی کہ کس طرح پاکستانی فوج کو جو ہے وہ 10 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبہ چولستان پنجاب میں جو ہے وہ ان کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اور ریسنٹلی آپ نے ایک آدھ دن پہلے نجم سیٹھی صاحب کا پروگرام بھی دیکھا ہوگا، اس کلپ بھی اس کا وائرل ہے، کہ جہاں پہ یہ کہا گیا ہے، نجم سیٹھی صاحب نے اس بات کا انکشاف کیا کہ فوج کے حوالے جو ہے وہ 1 ملین ایکڑ سے زائد رقبہ جو ہے وہ ان کے حوالے کر دیا ہے، جہاں پہ کارپوریٹ فارمنگ جو ہے وہ کرنے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔ یہ پروجیکٹ کا کیا مقصد ہے، یہ رقبہ کس طریقے سے فوج کے حوالے کیا گیا، کون اس میں جو ہے وہ فیسیلیٹیٹر تھا، اور اس فیسیلیٹیٹر کو پھر کس طرح سے نوازا گیا، یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے آج اس ویلاگ میں رکھیں گے۔ ویلاگ شروع کرنے سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ، جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو آپ لائک اور شیئر کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی قیمتی آراء کمنٹ کے ذریعے مجھ تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ، اور بتائیں آپ کو کہ نجم سیٹھی صاحب نے ایک آدھ دن پہلے ہی دھماکہ خیز قسم کا انکشاف کیا کہ فوج کو جو ہے وہ 10 لاکھ ایکڑ سے زائد کا رقبہ جو ہے وہ ان کے حوالے کر دیا گیا پنجاب میں، چولستان کے علاقے میں، ڈیزرٹ کے علاقے میں، اور وہاں پہ جناب کارپوریٹ فارمنگ جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے۔ آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے جائیں تو 2023 میں آپ کو ہم لے چلتے ہیں، جہاں پہ جون 2023 میں ایک اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل SIFC، اس کا جو ہے وہ قیام عمل میں آیا تھا، اور اس SIFC کو بنانے کے اغراض و مقاصد جو سامنے آئے وہ اس کے متعلق بتایا گیا کہ جناب یہ SIFC کے تھرو جناب بڑے بڑے پروجیکٹ جو ہیں وہ شروع کیے جائیں گے، بہت بڑی سرمایہ کاری جو ہے وہ پاکستان میں آئے گی اس پلیٹ فارم کے ذریعے۔ اور اس کے بعد پھر جولائی 2023 میں، یعنی ایک مہینے بعد اس SIFC کے قیام کے بعد، گرین ریولوشن کے نام سے ایک پروجیکٹ کا افتتاح کیا گیا، اور وہ افتتاح جناب کیا اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف، جو کہ اب ظاہر ہے موجودہ بھی وزیر اعظم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے ساتھ موجود تھے آرمی چیف، ان دونوں نے اس گرین ریولوشن منصوبے کا افتتاح کیا، جس کے مطابق پہلا ایک کارپوریٹ فارم جو تھا وہ فوج کا ادارہ جو ہے، فوجی فاؤنڈیشن، اس کی ایک سبسیڈری ہے فون گرو، وہ کرنے جا رہی تھی اس کو شروع، اور 2250 ایکڑ پہ یہ پہلا کارپوریٹ فارم جو ہے وہ بننے جا رہا تھا، اور یہ پیرووال خانے وال کا علاقہ ہے، وہاں پہ یہ پروجیکٹ جو ہے یا یہ کارپوریٹ فارم جو ہے یہ بنایا جا رہا تھا۔ تو اس کا افتتاح کیا جولائی 2023 میں۔ تو آپ کو یاد ہو کہ یہ سارا کچھ جب ہو رہا تھا، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کیئر ٹیکر آ گئے، اور یہ جو رقبہ دیا گیا فوج کو 10 لاکھ ایکڑ سے زائد کا جو رقبہ دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ 1 لاکھ سے زائد ایکڑ کا رقبہ الگ سے فوج کو دیا گیا ہے، وہ فوج کے افسران، جوانوں اور ان کے دیگر جو ہیں مقاصد کے لیے دیا گیا ہے، جہاں پہ انہوں نے کوئی سوسائٹیاں، ہاؤسنگ سوسائٹی بنانی ہے یا کوئی ڈیفنس پرپز کے لیے، وہ الگ سے GHQ کو دیا گیا 1 لاکھ سے زائد کا رقبہ۔ اور یہ جو 10 لاکھ ایکڑ سے زائد کا رقبہ دیا گیا یہ پیورلی کارپوریٹ فارمنگ کے حوالے سے جو ہے اس کے لیے دیا گیا، اور یہ دونوں رقبے 10 لاکھ ایکڑ سے زائد کا رقبہ چولستان میں اور 1 لاکھ ایکڑ سے زائد کا رقبہ جو فوج کے ادارے کے لیے پیورلی ہے، یہ سارا جناب دیا گیا نگران دور میں۔ اور آپ کو پتا ہے نگران کا دور کون اس کو ہیڈ کر رہا تھا؟ جناب اس وقت کے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب۔ تو یہ سارا رقبہ جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کی وزارت اعلیٰ کے دوران دیا گیا، اور محسن نقوی صاحب کے سارے معاملات سے کیا تعلق ہے آپ کو بخوبی پتہ ہے کہ محسن نقوی صاحب بھی وہ شخصیت ہیں، وہ بنیادی طور پہ وہ کبوتر ہیں جو چٹھی میرے ڈولنا نو پچائی ہوئے تو کبوترا۔ تو یہ وہ کبوتر ہیں جو GHQ سے پیغام لے کے لندن جاتے تھے، پھر لندن سے میاں صاحب، اس وقت کیونکہ بڑے میاں صاحب کا قیام لندن میں تھا، تو وہاں سے پیغام لے کے GHQ آتے تھے۔ اور یہ اس وقت کا دور ہے جب نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہونے جا رہی تھی نومبر 2022 میں، اور موجودہ جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر، ان کی تعیناتی میں بڑے بڑے اہم راز جو ہیں ان کے نگہبان محسن نقوی صاحب ہے۔ کیا کمٹمنٹس ہوئیں، کیا بات چیت ہوئی، کیا ایک دوسرے سے عہد و پیمان ہوئے نون لیگ کے یا میاں صاحب کے اور سید عاصم منیر صاحب کے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے، تو ان رازوں کے جو امین ہیں وہ محسن نقوی صاحب ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ
نگران وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے ابھی تو نام کہیں پہ آیا بھی نہیں تھا، بعد میں پتہ چلا نا جی کہ حمزہ شہباز صاحب نے ان کا نام دیا. وہ تو فیصل واڈا صاحب نے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی ہوں گے، تو وہ محسن نقوی ہی تھے. اور پھر محسن نقوی صاحب نے جو کیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ سب کے سامنے ہے. یہ زمین کا مطلب 10 لاکھ سے زائد کا جو رقبہ دینا، یہ تو ایک طرف کام ہے. اس کے علاوہ آپ نے پتہ ہے آپ کو پنجاب میں جو کچھ ہوا پی ٹی آئی کے ساتھ، جس طرح کی ظلم اور بربریت روا رکھی، اور جو اسٹیبلشمنٹ کے مقاصد تھے، آبجیکٹو تھے، ان کو اچیو کرنے میں انہوں نے کس طریقے سے کا رول ادا کیا. اور یہی وجہ ہے کہ وہ بعد میں وزارت اعلیٰ ان کی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ چیئرمین پی سی بھی لگ گئے. ابھی چیئرمین پی سی کا چارج ابھی انہوں نے پوری طرح سے لیا نہیں تھا کہ جناب وزیر داخلہ بھی نامینیٹ ہو گئے. ابھی وزیر داخلہ کے آفس میں وہ پہنچے نہیں چارج لینے کے لیے کہ سینٹ کے جناب کاغذات بھی جمع ہو گئے، اور وہ بھی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ. کسی پارٹی میں انہوں نے شامل نہیں کیا اور ساری پارٹی ان کو ووٹ دیں گی. تو یہ خصوصیات ہے نقوی صاحب میں. آپ کو یاد ہو کہ کچھ تصویریں بھی آئیں محسن نقوی صاحب کی آرمی چیف کے ساتھ جب وہ خانہ کعبہ کے اندر گئے ہیں اور وہاں سے نکل رہے ہیں، ان کی فیملی کے ساتھ محسن نقوی صاحب موجود تھے. تو یہاں سے آپ اندازہ کریں محسن نقوی صاحب کی جو اہمیت ہے اور ان کی وہ طاقت جو ہے وہ کہاں سے ڈرا کر رہے ہیں، یہاں سے آپ بخوبی اندازہ کر لیں. تو واپس آتے ہیں اسی پروجیکٹ کے حوالے سے کہ یہ جو 10 لاکھ ایکڑ سے زائد کا رقبہ دیا ہے فوج کو لیز پہ، یہی کہا جا رہا ہے جناب لیز پہ. تو یہ جو کونسل بنی تھی SIFC، اب اس کونسل کے تحت جناب کارپوریٹ فارمنگ ہونے جا رہی ہے پاکستان میں، خاص کر پنجاب میں. اس میں سعودی عرب ظاہر ہے، آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں، چند ہی ہفتوں کی بات ہے جناب، سعودی عرب اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے وہاں پہ. UAE جناب انویسٹمنٹ کر رہا ہے اربوں ڈالر کی، اور چائنا جو ہے وہ بھی انویسٹمنٹ کر رہا ہے یہاں پہ اربوں ڈالر کی. آپ کو یہ آنے والے چند دنوں میں یہ آپ کو خبریں جو ہیں وہ مل جائیں گی، کنفرمیشن آ جائے گی ان کی، کیونکہ اس پہ آلریڈی 1.5 سال سے کام ہو رہا تھا. تو اس لیے یہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہوگی کہ اس انیشیٹو کو، اس میں ہوگا کیا بنیادی طور پہ، آپ جو فصلیں ہیں، جو سبزیاں ہیں، اس پہ ہوگا کیا بنیادی طور پہ اس پروجیکٹ کو لے کے آپ جو فصلیں ہیں، آپ کی سبزیاں وغیرہ، ان کو آپ ماڈرن لائنز پہ جو ہے وہ آپ گرو کرنا چاہ رہے ہیں. اس سے آپ جو ریونیو ہے وہ کمانا چاہ رہے ہیں. اصل میں جو مجھے لگتا ہے، جو میرا انالیسز ہے، میری اسیسمنٹ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ فوج نے جو آپ کا ایک بہت بڑا سیکٹر ہے اس کو ٹیک اوور کر لیا، جو آپ کا ایگریکلچر ہے، جو آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے معیشت کی بنیادی طور پہ، کیونکہ پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے، یہی کہا جاتا ہے. تو فوج ایگریکلچر میں اس طرح سے انوالو نہیں تھی، آلدو کہ انہوں نے 50 سے زیادہ کاروبار کر رہے ہیں. فوج کے جو ادارہ ہے 50 سے زیادہ کاروبار پاکستان میں وہ کر رہے ہیں. اس پہ ہم جلدی ایک ویڈیو کریں گے الگ سے کہ فوج کون کون سا جو ہے کاروبار پاکستان میں کر رہی ہے. تو اس میں ایگریکلچر کا جو شیئر وہ لے رہے تھے وہ بہت کم تھا. اب یہ کھل کے جو ہے، کیونکہ یہ جو 21 سینچری ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، جس کے 24 سال اس سینچری کے گزرے ہیں، یہ سینچری جو ہے یہ فوڈ سیکیورٹی کی سینچری ہے. بہت بڑے جو غذائی قلت ہے پوری دنیا میں، اس کا شکار ہوں گے بہت سے ممالک. غذائی جو قلت ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج بننے جا رہا ہے پوری دنیا کے لیے. تو فوج نے ظاہر اس کو فورسی کر لی ہے، اور انہوں نے اس سارے سیکٹر پہ جو ہے آپ بنیادی طور پہ کہہ لیں کہ قبضہ کر لیا. اس کو اب جتنی بھی اس میں انویسٹمنٹ ہوگی وہ فوج کی نگرانی میں ہوگی. اور اب یعنی یہ ہوگا کہ فوج انویسٹمنٹ یعنی جو آئے گی پاکستان میں، اس میں سے جو گورنمنٹ آف پاکستان کو جو شیئر جانا ہے وہ اب فوج طے کرے گی کہ آپ کو ہم نے کتنا دینا ہے کتنا نہیں دینا. پہلے انہیں گورنمنٹ سے لینا پڑتا تھا کہ ہمارے یہ معاملات ہیں، ہمارے یہ معاملات ہیں، ہمیں پیسے دیں. تو اب انہیں وزیر خزانہ کو GHQ بلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب وہ وہاں یعنی فنڈز لینے کے لیے وزیر خزانہ کو نہیں اب انہیں بلانا پڑے گا، بلکہ اب فنڈز دینے کے لیے انہیں بلانا پڑے گا وزیر خزانہ کو GHQ میں کہ دسو جی تمہیں کتنے پیسے چاہیے، دسو تہاڈا کتنا شیئر تمہیں دئیے، کس کام واسطے تمہیں چاہیے. اب یہ فوج جو ہے وہ طے کرے گی، فوج ڈیسائیڈ کرے گی، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ سب سے بڑا جو سیکٹر ہے آپ کی معیشت کا وہ ایگریکلچر ہے. اور ایگریکلچر کو مکمل جو ہے وہ اپنے انہوں نے قبضے میں لے لیا ہے، بجائے کہ چھوٹے موٹے کسانوں کو آپ فیسیلیٹیٹ کرتے، آپ ایگریکلچر کو اوور آل اس کی اوور ہالنگ کرتے یا اس کو اوور آل
اس کو ڈیولپ کرنے میں گورنمنٹ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرتی ایگریکلچر سیکٹر کو، لیکن آپ نے پورا قبضہ کر لیا اس پہ. اور یہ پورا جناب اب آنے والے دنوں میں جیسے میں نے کہا کہ جتنی انویسٹمنٹ ہے وہ اب فوج کے ذمے ہوگی، فوج اس کو کنٹرول کرے گی، فوج اس کو مانیٹر کرے گی، اور اس میں سے جو گورنمنٹ کو شیئر دینا ہے وہ بھی اب وہ طے کریں گے. تو یہ SIFC اس کا یہی آبجیکٹو تھا. یہ گرین ریولوشن، غذائی قلت، اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ، یہ سارا اسی پلان کا ایک حصہ ہے. اور محسن نقوی صاحب اس میں بنیادی کردار ادا کرنے والے ہیں، جنہوں نے زمین جو ہے وہ فوج کے حوالے کی. اس کے بعد جو ان پہ نوازشات کا سلسلہ جاری ہے، تو ون آف دا کی پلیئر جو سارے پروجیکٹ میں یا اس سارے معاملے میں رہے ہیں وہ محسن نقوی صاحب تھے. یہ 10 لاکھ ایکڑ کا جو رقبہ ہے یہ تو بنیادی طور پہ چولستان میں دیا گیا ہے. اس سے ہٹ کے جو 1 لاکھ سے زائد ایکڑ کا رقبہ دیا گیا فوج کو، وہ رپورٹڈلی خوشاب، بکھر، ساہیوال، یہ جو چوبارہ، جوہر آباد، خوشاب وغیرہ کے درمیان کوئی ٹیریٹری ہے، یہ ان ٹیریٹریوں یا ان علاقوں میں جو ہے یہ 1 لاکھ سے زائد کا رقبہ دیا گیا وہ فوج کو ان کے پیورلی اپنے مقاصد کے لیے. اور 1 ملین ایکڑ جو دیا گیا وہ چولستان میں دیا گیا. اب فوج اس پہ ظاہر ہے کارپوریٹ فارمنگ کرے گی، سبزیاں، پھل اور دیگر اجناس جو ہیں وہ وہاں پہ کاشت ہوں گی ماڈرن لائنز پہ، اور اربوں ڈالر کی جو ہے سرمایہ کاری آئے گی. لیکن اس خوش فہمی میں عام پاکستانیوں کو نہیں رہنا چاہیے کہ اس اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ سے آپ کی زندگیاں بھی بہتر ہوں گی. عام پاکستانیوں کی زندگیاں بہتر جو ہے وہ دور دور تک ہوتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ 75-76 سال میں تو کوئی نہیں ہوئی. وہ تو بجلی کے بل نہیں ادا کر پاتے، ایک وقت کا کھانا جو ہے وہ ان کے لیے مشکل ہے. تو ان ڈالروں شالروں سے ان کا جو ہے وہ پیٹ کوئی بھرنے والا نہیں ہے. یہ چند ادارے، چند اشخاص جو ہیں، یہ بنیادی طور پہ انہی کا فائدہ ہوگا، اور انہی کے لیے یہ سارا جو ہے یہ سیج جو ہے وہ سجائی جا رہی ہے. آنے والے ویلاگ تک اجازت دیں. اللہ حافظ.